والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله خالق مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام سامعین ذی وقار، سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت عظیمہ پہ آج گفتگو کرنی ہے، اور جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ احزاب 22ویں پارے کی پہلی آیت. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجدنا سے طالب علم کو کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جس عنوان کو ہم نے شروع کیا تھا وہ ہے اصلاح معاشرہ. معاشرہ کی اصلاح میں قرآن مجید کی چند آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کو سنائے تھے. انسانی معاشرہ جن دو ستونوں پہ کھڑا ہے، یوں کہہ لیں کہ انسانی معاشرے کی گاڑی جن دو پہیوں پر چل رہی ہے ان میں ایک پہیہ مرد ہے اور دوسرا عورت ہے. جس طرح مرد کی حیثیت معاشرے میں ہے، اسی طرح عورت کی بھی حیثیت معاشرے میں اسلام نے اجاگر کی ہے. معاشرے کے اندر مرد کا بڑا کردار ہے، مرد کی بڑی خدمات ہیں، مگر عورت کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں. عورت کی خدمات عالیہ کو بھی سامنے رکھا جائے تو پھر خاوند اور بیوی کے جھگڑے کبھی وجود میں نہیں آئیں گے. خاوند کو اگر یہ خیال ذہن میں آئے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں
تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات بھی آئے گی کہ عورت بھی تو اتنی قربانیاں دیتی ہے، اتنی خدمات دیتی ہے اور یہ کر رہی ہے، تو پھر معاشرے کے اندر امن و امان رہے گا، گھر کی چار دیواری ایک سکون کا باعث بنے گی۔ اب وہ عورت جو گھر کے سکون کا باعث بنتی ہے وہ خاتون اور عورت ہے جو مثالی عورت ہو۔ آج بڑی ذہنی قلبی جو اذیت ہے وہ اسی بات کی ہے کہ مثالی عورت بننے کے لیے خاتون نے اپنا رخ کوئی اور بنایا ہوا ہے۔ مثالی عورت بننا ہے تو اس کے لیے قوانین بھی، صفات بھی قرآنی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ وہ عورت اپنا تعلق بنائے گی تو وہ مثالی خاتون اور مثالی عورت بنے گی۔ قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ احزاب ایک وہ عظیم اور نمایاں صورت ہے جس میں معاشرے کی اصلاح کے ایک نئی بیسیوں قوانین اس میں ذکر ہیں۔ وہاں مثالی عورت بننے کی صفات بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان کی۔ پردے کا حکم اس عورت میں، اس صورت میں عورت کی شادی ہونے لگے تو مہر کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں، عورت کی صفات اس صورت میں، اور بھی بہت سی چیزیں اس صورت میں بیان ہیں جس سے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ خیر، آج میں نے ایک بات جو بیان کرنی ہے کہ مثالی عورت کون سی ہوتی ہے۔ مثالی عورت آج وہ نہیں ہوتی جس کے بارے کہا جائے اس کے سوٹ بڑے برانڈڈ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے میں اس کا جوتا ہے، اس کا پرس ہے، اس کے لباس ہیں۔ مثالی عورت وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو۔ اسی کو رب کے قرآن نے بیان کیا۔ سورہ احزاب چلتے چلتے جب 22ویں پارے کا آغاز ہوا تو اسی بات اور اسی نقطے کو قرآن نے بیان کیا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، ذرا سیاق و سباق میں دیکھیں، تذکرہ ازواج مطہرات کا چل رہا ہے۔ کائنات کی ان عظیم خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مثالی خواتین ہیں۔ اللہ پاک ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی کی بیویوں، امت کی ماؤں، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو گیا، جو بھی خاتون فرما بردار بن گئی، من کننا مؤنث کا صیغہ ہے، ضمیر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھک گئی، قنوت کا معنی جھکنا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، ایمان آ گیا پھر نیک اعمال ہوئے۔ قرآن کہتا ہے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، خواتین جب سیدھے راہ پہ چلنے لگیں، فرما بردار بن جائیں تو اللہ رب العزت اپنی جناب سے انہیں دوہرا اجر عطا فرماتی، دوہرا ثواب، مرتین۔ پھر اگلی بات کہہ کے تو قرآن نے اور ہی حق ادا کیا، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اے خواتین اسلام، جب تم خاتون اسلام صحیح طریقے سے بن گئیں تو وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم تمہیں مانگے ہوئے ٹکڑے نہیں، وہ عزت والا رزق عطا کریں گے کہ جس رزق کے اندر تمہیں کسی قسم کی شرمساری نہیں ہوگی۔ یہ مثالی خاتون بننے کے بعد اعزاز بھی قرآن نے بیان کیا، رزقاً کریما۔ عورت کو یہی فکر ہے میری جیب خرچی کا کیا بنے گا، تو مجھے ملازمت کرنی ہے، مجھے اپلائی کرنا ہے، میں اسکول کی ہیڈ ماسٹر لگ جاؤں، میں استانی بن جاؤں، میں سیل مین کی جگہ پہ کام کرنے لگ جاؤں، جہاز میں ایئر ہوسٹس بن جاؤں، ڈائیو گاڑی اور بس کی میں چیئر پرسن بن جاؤں، کسی جماعت کی بڑی بن جاؤں۔ نہیں،
قرآن نے اسی آیت میں بیان کیا، اگلی آیات میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو خامد سے بولتی ہے تو اکڑ کے، بد زبانی کرتی ہے، ساس اور سسر سے تیرا سلوک ناروا ہے، اور تو جب دکان پہ ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے اور ایئر ہوسٹس بن کے جہاز میں سینکڑوں لوگوں کی ہوسناک خواہشات کی نظر بنتی ہے، اس وقت مسکرا کے بولنا تجھے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندرونی حصے میں رہنا شروع کر دے۔ عورتیں باہر آ گئی ہیں مارکیٹوں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَا، مثالی خاتونیں بیان ہو رہی ہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَا، توجہ میری جانب، ایسی زیب و زینت بناوٹ و سنگھار نہیں کرنا جو جاہلیت جیسا میک اپ ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زمانے جاہلیت میں خوبصورتی پتہ ہے کیا ہوتی تھی عورت کی؟ اتنی تنگ قمیضیں عورتیں پہنتی تھیں کہ ہاتھ یوں اوپر کرنا تو جسم دائیں بائیں سے نظر آنے لگتا تھا۔ ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں آج یہی فیشن آ چکا ہے کہ نہیں آیا؟ بولتے نہیں ہو، یہی فیشن آج معاشرے میں موجود ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا، آج جس نے کپڑے کھلے پہنے اسے کہتے ہیں بزرگ اور حقیر سمجھتے ہیں، جس کے کپڑے جتنے فٹنگ میں ہوں اس کو اتنا ہی معزز سمجھتے ہیں۔ یہ اتنا معزز نہ سمجھیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو سیل مین بن کر میری بہن، تو ایئر ہوسٹس بن کر بڑی کسی کمپنی کی بس میں گاڑی میں کلینڈر کی وہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، گاہک سے باتیں کر کے اپنے آپ کو فیشنیبل سمجھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول، نرم بات بھی کسی سے غیر محرم سے نہیں کرنی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کوئی چور ہے، مرد عورت کی آواز نرم سن کے اس کو خواہش ہونے لگے کہ ہو سکتا ہے میری یہاں سے توقع پوری ہو جائے، خواہش پوری ہو جائے، نہ ایسے کرخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ یہ قرآن مثالی عورتوں کی باتیں کر رہا ہے۔ آج ایسی عورت میں جب صفات آئیں سخت بولے غیر محرم سے، خامن بیوی بہن بھائی بیٹوں سے نہیں، غیر محرم سے، تو دوست کو تانا دینے لگتے ہیں یہ تیری بیوی ہے، اتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہے۔ حالانکہ قرآن نے اسے سمجھایا ہے عورت کو کہو باپ سے بات کر پیار سے، خامن سے بولنا ہے ادب سے، بہن بھائیوں سے مروت اور محبت سے بول، مگر جب غیر محرم کی بات آئے تو وہاں سٹائل بنا کر، آوازوں کے انداز بنا کر نہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بس ہلکی پھلکی بات کرنی بھی پڑ جائے، قول معروف کر کے بات کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ بناوٹ و سنگھار اور بناوٹ اور لگاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مثالی خاتون مجھے قرآن نے بھی دے دی۔ تمہیں مثالی خاتون بننا تھا تو تم یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے گئیں، تمہیں پاکستان کی وہ فحاشی اور عریانی والی خواتین کو یونیورسٹیز نظر آئیں لاہور اسلام آباد میں، مگر میری خاتون جب اسلامی خاتون بننے لگی تو اسے مدرسہ اور سکول اور کالج اللہ کا قرآن نظر آئے۔ قرآن میں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا تذکرہ سنتے ہیں۔ آج ہی عورت کو کیا حقوق دیے ہیں اسلام نے؟ سمجھدار طلباء بیٹھے ہیں اور جو دلچسپی سے پہلے تشریف لاتے ہیں، آپ کی نظر یہ جملہ کرنے لگا ہوں، سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ طالب علم کی بات اچھی لگے تو کہنا۔ میں آج بڑے بڑے تعلیم یافتہ طبقے جنہیں اپنی نسل کا پورا پتہ نہیں، معذرت کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے۔ اچھا تم نے کیا دیا ہے؟ ہم نے عورت کو مقام دیا، پارلیمنٹ میں لے آئے، عورت کو مقام دیا، ہم نے اس کے لیے کاروبار کی راہیں ہموار کی۔ اچھا یہ ترقی ہے تمہاری، تم نے یہ دیا تو تم کہتے ہم نے حق ادا کیا ہے۔ میں ذرا تجھے بتاتا ہوں قرآن نے کیا حق دیا ہے۔
قرآن نے پوری ایک سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھ کے عورتوں کے حقوق کا اعلان کر دیا ہے۔ سورۃ النساء عورتوں والی سورت جس میں عورتوں کے احکام ہیں۔ سورۃ الرجال قرآن میں ہے، مردوں کے نام سے کوئی سورت ہے؟ سورۃ النساء قرآن مجید کی 5ویں یا 6 یا 4 نمبر کی یہ سورت ہے، جس میں اللہ پاک نے احکام اور بھی بیان کیے، مگر عورتوں کے احکام وراثت میں بیان کیے، رہن سہن میں بیان کیے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ آیات دیکھیں، اس میں اللہ نے سورۃ النساء کا نام نساء اس لیے رکھ دیا کہ کل اگر کوئی زبان کھولے اسلام نے عورت کو حقوق کیا دیے ہیں تو ان کو کہو قرآن کی 114 صورتوں میں ایک پوری صورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھ دیا ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا ہے، عورت کی عزت کی ہے۔ اور آؤ ذرا عورت کو اسلام سے پہلے کس طرح دیکھا جاتا تھا، عورت کی کیا حیثیت تھی۔ قرآن مجید کا طالب علم ہو، سورۃ النحل 14واں پارہ، رب کا قرآن عورت کی اسلام کی آمد سے پہلے جو ایک جانوروں جتنی بھی حیثیت خاندان میں نہیں تھی، قرآن اس کو بیان کر کے کہتا ہے خواتین اسلام تمہارا پہلا مقام یہ تھا۔ اسلام آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رحمت دو عالم نے آ کے فرمایا عورتیں زندہ درگور کرنے والی چیز نہیں، عورت کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ ذرا دیکھیے اسلام کی آمد سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رب ذوالجلال 14واں پارہ سورۃ النحل، اللہ تبارک و تعالی حق تعالی شانہ عورت کے اسلام کی آمد سے پہلے حیثیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، اے خواتین اسلام جب تمہارے دل میں کبھی یہ خیال آنے لگے اسلام نے ہمیں کیا عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں کیا رتبہ دیا ہے، اسلام نے میرے سر پہ کیا دست شفقت رکھا ہے، آج ذرا اسلام کے آمد سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ذرا عورت کا مقام بھی قرآن مجید کے گلستان اور بوستان میں ذرا مطالعہ کر لیں۔ اللہ فرماتی ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، قرآن مجید قیامت سے پہلے، اسلام کے آنے سے قبل، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، جی ہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہو جاتی، جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، باپ کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچتی اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، اللہ نے تیری گود میں بیٹی جیسی رحمت کا نزول کیا ہے، قرآن کہتا ہے ظل وجہہ مسودا، باپ کا چہرہ یہ خبر سن کے سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، اتنا غصے سے بھر جایا کرتا تھا میرے گھر میں بیٹی کی ولادت کیوں ہوئی ہے، میں کہاں سے داماد تلاش کر کے لاؤں گا، میں کیسے اس کی پرورش کروں گا، میں کیسے اس کی دیکھ بھال کروں گا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، یہ باپ جس کی گھر میں
اللہ نے، جس کے آنگن میں اللہ نے بیٹی کی ولادت کی، یہ باپ اپنی برادری سے چھپنے لگا، یہ باپ اپنی برادری سے منہ چھپا کے رہنے لگا، مجھے تانا نہ مل جائے کہ تیرے گھر میں تو بیٹی آ گئی ہے۔ اس زمانے میں بیٹی کی ولادت پہ اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہو چکی ہے، جس ماں کی گود میں اللہ نے بیٹی عطا کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے خاتون اسلام، اگر تجھے یہ بات دل میں آنے لگے اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے تو اپنے پرانے مقام کو، رتبے کو بھی دیکھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جہاں بیٹی پیدا ہوتی باپ کا چہرہ بھی سیاہ غصے سے بھر جایا کرتا تھا اور اپنی ذلت سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتا، کہیں مجھے تانا نہ مل جائے، مجھے شرمندگی نہ اٹھانی لگ جائے، مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ اللہ کا قرآن جب آیا، جب اسلام کی دولت آئی، اللہ نے اسی خاتون کو جب ماں بنایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان مقدس سے یہ جاری کروا دیا، زبان نبوت اور لسان نبوت نے یہ اعلان کر دیا، گزر گیا وہ دور، گزر گیا وہ زمانہ، گزر گئے وہ ایام جن دنوں کے اندر عورت کو بڑا ذلت اور رسوائی کا تمغہ سمجھا جاتا تھا۔ اب آ گیا ہے اسلام، آ گیا ہے حق باری تعالی، آ گیا ہے آمنہ کلال، آ گئی ہے وہ رحمت دو عالم جنہوں نے آ کے اعلان کر دیا یہی بیٹی پہلے ذلت کا نشان سمجھی جایا کرتی تھی، اب اسی بیٹی کو اللہ نے جوان کر کے جب ماں بنایا تو جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں، بات آگے کرنی تھی، چلیں ابھی سنا دیتا ہوں۔ کتنی حیثیتیں ہیں؟ اونچی آواز سے، کتنی حیثیتیں ہیں؟ یہ بیٹی، یہ عورت 4 حیثیتوں کی مالک ہے، بیٹی، بہن، ماں، بیوی۔ عورت میں 4 حیثیتیں ہیں، عورت بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے کسی کی۔ اب 4 حیثیتوں کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس عورت کو کتنی عزت دی، اللہ اللہ۔ چلیں بیٹی اور بہن کو پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان فأدبهن وعلمهن وزوجهن فله الجنہ۔ لگتا ہے آپ ترجمے سے عبارت سے الفاظ سے ہی ترجمہ سمجھ گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، من کان لہ 3 بنات، جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں عطا کی، یا جس انسان کو اللہ نے 3 بہنیں عطا کی۔ سننا، 3 بیٹیوں والے 3 بہنوں والے جو بیٹھے ہیں نا، کتنی بڑی بشارت لسان نبوت سے آپ کے لیے جاری ہو چکی ہے۔ 3 بیٹیاں، 3 بہنیں، یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں اللہ نے جس کے گھر میں عطا کر دی ہیں، اب اس باپ نے یا اس بھائی نے کیا کیا؟ فَأَدَّبَهُنَّ، ان بیٹیوں اور بہنوں کو ادب سکھلایا، بیٹیوں کو بتایا کہ جب باپ کے سامنے بیٹھ تو تیرے سر پہ کپڑا ہو، گھر سے باہر نکلے تو تیرے چہرے پہ کپڑا ہو، بھائی کے سامنے بیٹھنا ہے تو اپنے جسم کا خیال، جب باہر جانا ہے تو اپنے پردے میں جانا ہے۔ فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، اس بھائی نے اپنی بہنوں کو علم دین پڑھایا، اس بھائی نے اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دلوائی، یا باپ ہے تو اپنی بیٹیوں کو علم دین پڑھایا، اپنی بہنوں کو علم دین پڑھایا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَزَوَّجَهُنَّ، جب وہ بیٹی جوان ہوئی، وہ بہن جوان ہوئی، اس نے مناسب رشتہ دیکھ کے 2 خاندانوں کو بندھن میں جوڑ دیا۔ پھر سنیے
سنیے گا، 3 بہنیں 3 بیٹیاں یا 2 بہنیں 2 بیٹیاں، ایک اور حدیث پاک میں آیا 1 بیٹی ہو یا 1 بہن ہو، ادب بھی سکھلایا، علم دین بھی پڑھایا، پھر جب موقع آیا تو اچھے خاندان میں شادی بھی کر دی۔ ایسے آدمی کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ بشارت سنا دو، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ کے پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں آنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ 2 حیثیتیں ہو گئیں۔ اب جب باری آئی بیوی کی، یہی عورت جب بیوی بنی تو اللہ نے کتنا مقام دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لأہلہ، او نوجوان، باہر تو تیرے بڑے پیارے اخلاق ہیں، باہر جب تو بات کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں اس جیسا میٹھا انسان ہی کوئی نہیں۔ یہی ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں نا، دکھتی ہوئی رگیں اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں حدیث پاک میں۔ باہر میں بولتا ہوں تو اتنا میٹھا، لوگ کہتے ہیں کاش ساڑا پتر بھی کدے ہی ہوندہ نا، اور گھریلو حالات ذرا پتہ کرواؤ، ماں کہتی ہے اس جیسا بدتمیز انسان کوئی، بیوی کہتی ہے اس جیسا بد اخلاق شوہر کوئی نہیں۔ میں ایک بات کروں، ناراض نہ ہوئیے گا، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا میرا گھر میں اخلاق کیسا ہے، تو دیکھو بیوی دعا کرتی ہے کہ نہیں، یا اللہ جس طرح کا شوہر مجھے دیا میری بیٹی کو بھی ایسے دینا، تو سمجھ جا تیرا اخلاق اچھا ہے۔ اگر تیری بیوی کہتی ہے مولا توبہ، جس طرح میرا شوہر ہے نا میری بیٹی کو ایسا شوہر نہ دینا، سمجھ جا تیرا اخلاق برا ہے گھر کے اندر، ابھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر بیوی خواہش کر رہی ہے میری بیٹی کو گھر بھی ایسا ملے جس گھر میں میں آئی ہوں، اسی طرح کا خاوند ملے، سمجھ جا تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اور اگر بیوی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے مولا میری بیٹی کو ایسا خاوند نہ دینا، تو پھر ابھی بہت پریشانی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ خیارکم خیارکم لأہلہ، باہر تیرے اخلاق بڑے اعلیٰ، باہر تیرا سلوک بڑا ہی نرالا، باہر تیری باتیں بڑی ہی شاندار، دوسروں کے لیے تو تیری باتیں بڑی پیاری، دوسروں کی تو بڑی تو صلح کرواتا ہے، دوسروں کے خاندانوں میں لڑائیاں ہوں تو فیصلہ کروانے تجھے ہی لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کام بڑا اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، لیکن ابھی مزیداری نہیں، ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، ابھی کاملیت نہیں مل رہی۔ اگر تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو اللہ کے نبی کی زبان سے تیرے لیے خوشخبری کے کلمات ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہو، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اگلی بات سنو، اگر خامد اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے اللہ اس پہ بھی اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بیوی جب عورت بیوی بنی تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنی عزت دی کہ بیوی کو اتنا مقام مل رہا ہے کہ خامد اگر اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہونے لگ جاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، یا اسلام نے عورت کو شان دی ہے، اور یہی عورت جب ماں بنی، توجہ میری طرف، ناراض نہ ہونا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی بات اگر کڑوی بھی آ جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان مبارک، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے امتی، اگر تجھے جنت کی تلاش ہو، اگر تیرے دل میں خواہش آ جائے میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، اور جنت کی خواہش کرنے والا بندہ، جنت کی دعا مانگنے والا انسان، جنت بھی دعا مانگنے لگ جاتی ہے مولا اس بندے کو میرے اندر داخل کرنا۔ جب ہم جنت مانگتے ہیں نا تو جنت کہتی ہے مولا اس کو میرے اندر داخل کرنا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا کا مطلب کان کی کھڑکیاں نہیں، دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے جنت میں جانا ہے تو جنت کہیں دور نہیں، جنت تیرے گھر میں اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
جنت کہاں پیدا کر دی ہے؟ تیرے گھر میں جنت ہے اللہ، میرے کون سے کمرے میں، صحن میں ہے یا کمرے میں، برآمدے میں ہے یا گھر کے کس کونے میں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کی بات سچی ہو گئی۔ اللہ نے اسلام نے عورت کو اتنا مقام عطا کیا، یہ عورت بیٹی بنی تو کتنی عزت، یہ عورت جب بیوی بنی تو کتنا مقام، یہ عورت جب بہن بنی تو کتنی عزت، اور یہی جب عورت ماں بن رہی ہے تو اللہ نے جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ اب آئیے جو میں نے آیت سنانی ہے جس کو آیت بیعت کہتے ہیں، سورۃ الممتحنہ، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ کے پاس ایمان والوں کی بیویاں، ایمان والوں کی عورتیں جب آپ کے پاس آئیں اور ان کا دل یہ کرے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کیا کرتی ہیں؟ بیعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بیعت اسلام، کسی کو کلمہ پڑھانا، ایک ہوتی ہے بیعت سلوک، نیک اعمال مجھ سے نہیں ہو رہے، میں سست ہوں، میں نفلی عبادت نہیں کرتا، بس فرض پڑھتا ہوں، نفلوں میں سستی ہے، تو پھر حکم یہ ہے کسی اللہ والے سے، بزرگ سے اپنا تعلق بنائیں، وہ جہاں اپنے لیے دعائیں کرے گا آپ کے لیے بھی کرے گا، وہ آپ کو پکڑ کے سیدھے راہ پہ چلائے گا۔ بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرو، روزانہ درود شریف پڑھا کرو، روزانہ استغفار کیا کرو، نظروں کی حفاظت کریں، جس طرح کی غلطی ہو اپنے پیر کو، استاد کو بتاؤ اور وہ اصلاح کرے، اس کو بیعت سلوک کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بیعت جنت میں جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے عقیدہ درست ہو، اعمال درست ہوں، ہاں اگر کسی اللہ والے سے، پیر سے، مرشد سے تعلق بن جائے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ نظریہ نہیں کہ وہ میرا پیر حاجت روا ہے، وہ میرا پیر مشکل کشا ہے۔ میرے بھائی صاحب اللہ صاحب بیٹھے ہیں، جب پیر صاحب سے بیعت کرتے ہیں تو پیر کا ہاتھ اوپر ہوتے ہیں، ہمارے حضرت شاہ جی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، بیعت بھی کریں گے، کبھی کسی پیر سے بیعت کی ہو تو پیر کا ہاتھ نیچے مریدوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور پیر صاحب کہلواتے ہیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں نماز کی پابندی کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت پیر کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اس میں بھی اشارہ کر دیا پیر کا ہاتھ نیچے ہے، وہ خود بھی نیچے، اسے حاجت روا نہ سمجھنا، مشکل کشا نہ سمجھنا، پیر بھی یہی سبق دے کہ بھائی جب بھی مشکل آئے تو ہم سب نے پکار کس کی کرنی ہے، مشکلات میں کس کو پکارنا ہے؟ وہ پیر نہیں جس میں شرک ہو، بدعت ہو، سنت کی تابعداری نہ ہو، اصل پیر وہ ہے جس کے اندر توحید و سنت کی خوشبو آ رہی ہو۔ وہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں اللہ نے علماء دیوبند میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری عطا کیے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری عطا کیے ہیں، مولانا حسین علی الوانی عطا کیے ہیں۔ آئیے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس عورتیں آتی تھیں بیعت کرنے، 8 شرطیں قرآن نے بیان کی ہیں، اور یہی مثالی عورت بننا ہے نا، بیٹی، بہن، ماں نے، بیوی نے، تو یہ 8 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط فرمایا یبایعنک، عورتیں آ کے بیعت کریں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، عورت مثالی تب بنے گی جب پہلی صفت یہ ہو کہ عورت شرک نہ کرے۔ کہو بے شک، ہر ایک کے ساتھ بولنا ہے آپ نے، عورت کے اندر پہلی صفت کیا ہونی چاہیے کہ وہ شرک، کبھی کوئی اسے کہے فلاں قبر پہ سجدہ کر تجھے بیٹا ملے گا، تو اسے کہنا چاہیے اگر میں نے کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو خامند کو کرتی، خامند کو سجدے کا حکم ملتا، خامند کو سجدہ نہیں کرنا تو پتہ چلا رب کے سوا کسی کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ پہلی صفت عورت میں ہونی چاہیے۔ دوسری صفت ولا یسرقنا، عورت کو بتا دو چوری بھی نہ کرے، خامند خرچہ کم دیتا ہے تو اسے بتائے کہ میری ان پیسوں سے گزارا نہیں ہو رہا، خامند کے بٹوے سے پیسے نکال لینا اور کہنا چوری ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہیں گر گئے ہوں گے آپ کے پیسے۔ اگر عورت یہ چوری کر کے خامند کے بٹوے سے پیسے لے لیتی ہے اور وہ بتاتی نہیں، یاد رکھنا یہ بھی چوری کے زمرے میں آئے گا۔ فرمایا ولا یسرقنا، عورت کو کہو چوری بھی نہیں کرنی، ولا یزنینا، زنا بھی نہیں کرنا، خامند کے حقوق میں خیانت بھی نہیں کرنی، ولا یقتلنا اولادہن، اولاد کو کیسے پالیں گے، کیسے اس کے خرچے پورے کریں گے، اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن،
آپس میں عورتیں بیٹھ کے پلاننگ بنائیں، فلاں پہ بہتان لگائیں، فلاں خامد اور بیوی کے درمیان لڑائیاں ڈلوائیں، کسی پہ بہتان لگا کے گھر خراب کر دیں۔ عورتوں کو کہو مثالی خاتون بننا ہے تو گھروں کو توڑنا نہیں، گھروں کو جوڑنے والی خاتون بننا ہے۔ یہ قرآن مجید نے صفت بیان کی۔ ایک اور صفت وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، عورت سے کہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کبھی نافرمانی نہیں کرنی۔ قرآن کا حکم آ گیا ہے پردہ کرنا ہے، عورت کہے وَلَا يَعْصِينَكَ، سہیلیاں ناراض ہو جائیں وَلَا يَعْصِينَكَ، خاندان کی میری کزنیں ناراض ہو جائیں وَلَا يَعْصِينَكَ، نہ فیشن کروں گی، نہ پردے کی خلاف ورزی کروں گی اور نہ ہی بھویں بنواؤں گی، وہ بناوٹ و سنگھار جو اسلام کے اندر منع نہیں کروں گی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ خاتون وہ مثالی ہے جو رات کے وقت کھڑے ہو کے تہجد میں اللہ سے باتیں کر رہی ہو، نماز کی پابند ہو، خامند کے بھی حقوق ہیں، رب کے بھی حقوق ادا کر رہی ہے۔ فَبَايِعْهُنَّ، میرا پیغمبر یہ صفات جن عورتوں میں پائی جائیں ان سے بیعت کر لیں، ان کی پچھلی غلطیاں معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، عورتیں صنف نازک ہیں، آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، آپ دعا کرتے جائیں، اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف کرتے جائیں گے۔ یہ مثالی عورت تب بنے گی جب قرآن مجید کے اوراق میں ہم عورت کو ڈھونڈیں گے۔ میں نے بات شروع کی تھی اسلام کی آمد سے پہلے عورت کا مقام کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، عورت کی خبر سن کر ولادت کی باپ بھاگتا تھا، باپ غصے میں آ جاتا، چھپنے لگتا مجھے تانا نہ مل جائے۔ جب اسلام آیا یہی عورت بیٹی بنی، بہن بنی، ماں بنی، بیوی بنی، ہر ایک عورت کے حصے کے اعتبار سے اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ اسلام نے اتنی عورت کی عزت بلند کی۔ وہی جملہ پھر دہرانے لگا ہوں، عورت کو اتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں، کسی مذہب میں اتنے حقوق نہیں کہ آخری کتاب قرآن مجید کے اندر ایک سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھ کے عورت کی عزت کو بلند کر دیا ہے۔ وہ سورت جس میں عورت کے احکام بیان ہو رہے ہیں، یہ اسلام نے عورت کو عزت اور مقام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر یہ خواتین دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خواتین اسلام اصل میں یہ ہیں جو قرآن مجید کی بیان کردہ صفات کے مطابق ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔